مفتی صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر گزشتہ رات جو حملہ ہوا اور اس حملے میں عمران خان صاحب زخمی بھی ہوئے ہیں اور ایک کارکن شہید ہوا ہے، اس پر کوئی مذمتی بیان ریکارڈ کروا دیں اور دعا کریں۔ دل سے دعا ہے بھائی، جو بھی ساتھی شہید ہوا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ میں نے بیان تو ریکارڈ کروانا ہی تھا، یہ مجھے پرچی آ گئی، اچھا ہو گیا۔ باقی جو حملہ ہوا ہے تو 100% اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، تو جس نے بھی حرکت کی ہے انتہائی درجے کی جہالت کا کی ہے، اور ایز اے انسانیت عمران خان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ کسی بھی حملہ ہوتا، انسان ہمارے ملک کا ایک فرد ہے اور مسلمان بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، سابق وزیر اعظم بھی ہے، تو یہ تین حق ہیں۔ اس کا مقصد کوئی جماعت کی وہ ترجیح دینا نہیں ہے، کوئی بھی ہوتا تو ہم یہی بات کرتے اور یہی کرنی چاہیے۔ اپنے اختلافات میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ کہ حملہ کیا کس نے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ میں نے نہیں کیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور مجھے اس پہ ذرہ برابر بھی خوشی نہیں اور غم ہوا ہے، مجھے تکلیف دہ عمل ہے یہ۔ باقی جس نے بھی کیا ہے، اگر یہ کسی نے کروایا اللہ ان کو بھی غارت کرے، اور جس نے کیا ہے اللہ اس کو بھی اس کا عبرتناک سزا دے۔ اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، جو بندہ شہید ہوا ہے اس کے لواحقین اس قاتل کو لٹکوا سکتے ہیں، پاکستان کا لاء پھانسی ہے اس میں، اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ باقی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا اس وقت بہت ہی ناگفتہ بھی حالات چل رہے ہیں۔ دیکھو، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی بھی ملک میں نا 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک مستحکم ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پہلے بنو امیہ کا خاتمہ ہوا، ہماری خلافت تھی وہ، پھر بنو عباس میں بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا، یہ دوسرا جھٹکا لگا تھا مسلمانوں کو۔ پھر ہندوستان میں مغل بادشاہوں کا خاتمہ ہوا، یہ بھی ہماری حکومت تھی جو ختم ہوئی۔ اندلس کی حکومت کا اس سے پہلے خلافت کا خاتمہ ہوا، وہ بھی ہماری حکومت تھی اسپین میں۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ ہم بہت سارے دھچکوں سے گزر چکے ہیں۔ ان تمام دھچکوں میں جو قدر مشترک تھی نا، 3 چیزوں میں سے جب کوئی چیز کمزور ہوتی ہے تو وہ ملک بالآخر فنا ہونے کی طرف جاتا ہے۔ کسی بھی ریاست میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ان 3 چیزوں میں اگر دراڑ آنا شروع ہو جائے نا تو ریاست کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہمیشہ سے مسلمان اس خوش فہمی میں رہے، جب بنو امیہ کی خلافت تھی مسلمان اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہو گئی ختم۔ اندلس میں مسلمان اتنی پاور میں تھے، ان کا خیال یہ تھا ہم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، غلطیاں کی ہو گئے ختم۔ پھر یہ جو مغل بادشاہ تھے اتنی پاورفل، اکبر بادشاہ جو تھا نا، جو بہادر شاہ ظفر سے کافی پہلے گزرا ہی ہے، 50 سال اس نے حکومت کی اور ایسی پاورفل گورنمنٹ تھی نا اس کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی وقت سے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ مسٹیک کی جو عوام کرتی ہے، یاد رکھو۔ میں ایک آپ سے بات بتاؤں کہ حکمرانوں کی بھی مسٹیک ہوتی ہے، اتنی نہیں جتنی عوام کی ہوتی ہے۔ اس میں حکمران کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے عوام کو۔ اتنی پاورفل ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سال کے قریب حکومت چلی ہے، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، برما اور انڈیا تو پورا ہی تھا، اس کے علاوہ بھی اڑوس پڑوس کے علاقوں پر بھی چودراہٹ ہماری تھی، سری لنکا میں، اور اس کے علاوہ جو قریب کے ممالک ہیں۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑے سے گوروں نے آ کے ختم کر دی، بہت منورٹی میں تھے وہ۔ ایک کمپنی آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، سب کو پتا ہے، منورٹی میں تھے، انہوں نے اتنی بڑی پاورفل طاقت کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت بھی علماء آواز اٹھا رہے تھے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کی تلافی نہیں کی تو اس ریاست سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن اس میں بھی سمجھدار لوگ کم تھے، جذباتی لوگ مارکیٹ میں زیادہ۔ نعرے بازی یہ سب چیزیں ہماری قوم کو بہت اچھی آتی ہیں، سنجیدگی سے سوچنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ پھر خلافت عثمانیہ میں وہاں بھی یہی ہوا، وہ بڑی بڑی مسٹیکس ہو رہی تھی، مذہبی طبقے کی طرف سے بھی صحیح گائیڈنس نہیں تھی۔ مسئلہ سارا یہ تھا، جو خلیفہ تھا نا مسلمانوں کا، وہ کچھ اقدام کرنا چاہتا تھا تو مذہبی طبقہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا تھا اس کے سامنے۔
اس پہ پوری پریزنٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت ہی خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں. وہ رکاوٹ، وہ اس کو خلاف شریعت سمجھنا شروع کر دیتا تھا. وہ بہت کچھ ہوا ہے. تصور نہیں تھا کہ خلافت عثمانیہ ترکی کی ختم ہوگی، اس کی ایسی کی تیسی. اب ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ نہیں ہوگا ختم. بات اچھی کرنی چاہیے، لیکن جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا، وہ غلطیوں سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ملک بنائے تو قیامت تک بنے گئی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو ہمیں پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. اس سے ہمارا لبرل طبقہ تو شاید خوش ہو جائے، لیکن جو مذہب کو اور مذہبی طبقے کو نقصان پہنچے گا نا، صدیوں تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو؟ اور لبرل طبقے کو بھی شاید بعد میں جا کے کچھ فائدے حاصل ہونا شروع ہوں. وقتی طور پر تو پورے ملک کی واٹ لگ جائے گی، سبھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو پہلی جو ملک میں جو تباہی آتی ہے نا، خلافتوں کے خاتمے ہوتے ہیں اور ملک میں جو ریاستوں کے خاتمے ہوتے ہیں. اچھا، ریاستوں کے اب ایسے خاتمے نہیں ہوتے کہ ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے. اب تو ایٹمی پاور ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا خاتمہ ہوتا ہے جیسے لیبیا کا ہوا، جیسے عراق کا ہوا، جیسے شام کا حال چل رہا ہے اس وقت. وہ ریاست ٹوٹنے سے بھی زیادہ بدتر حالات ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، آپ معاشی سطح پہ آپ مستحکم نہیں رہتے، تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے ملک کے اندر. معاشی سطح پہ پاکستان کی ایسی کی تیسی، بولو نا، ہو چکی ہے. اور اس کی کوئی ایسی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی مضبوط پاورفل گورنمنٹ آ ہی نہیں پا رہی ہے جو ان پہ غور کرے، کوئی پالیسیاں بنائے. ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری ٹانگ کھینچ رہی ہوتی، دوسری آتی وہ اس کی ٹانگ ایسی. اسی میں ہماری زندگیاں گزر جائیں گی. اب صحیح کون ہے، غلط کون ہے، یہ میں بھی سیاسی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں میں اسی کو فوکس کر رہا ہوں. میں اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں. میں اگر کوئی رائے دوں گا بھی تو کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے. میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو معاشی سطح پہ جب کوئی ملک مستحکم نہیں ہوتا تو وہ تباہی کی طرف جانا، کیونکہ آپ جب بھوکے ننگے ہوگے تو پھر آپ بھیک مانگنے پر آؤ گے. جب بھیک انسان مانگتے ہیں تو پھر آپ کی پالیسیاں نہیں چلتی ہیں، پھر وہ کچھ بھی کروا لے گا آپ سے. وہ ایسی پالیسیاں آپ پر مسلط کرے گا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود ہی آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے. سب کچھ پھر ان کے حوالے. جب آدمی کا پیٹ ہی بھرا ہوا نہ ہو، میرے پاس لوگ شادی کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں میں پچھتا رہا ہوں، دوسری کر کے تیسری کر کے پچھتا رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں تم معاشی سطح پہ اسٹیبل ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کا دیا بہت کچھ. میرے پچھتانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر گھر میں پھڈے ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، فٹ پاتھ پہ جا کے سویا کرو. ہوٹل بک کرا لو. فٹ پاتھ پہ تو چلو نہیں سو سکتا آدمی، تمہارے پاس پیسہ ہے، گھر سے باہر جا کے ہوٹل بک کراؤ یار، وہاں سو جاؤ. کہہ رہے پھر وہاں فون آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا فون بند کر دو. جب آدمی معاشی سطح پہ اسٹیبل ہوتا ہے تو بڑے بڑے غموں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان. وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے تنگ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اکیلا رہوں گا. گھر میں آؤں تو مجھے سکون ملنا چاہیے تو میں گھر میں آؤں گا، اگر نہیں مل رہا تو میں گھر سے باہر رہوں گا. کتنا آسان ہو گیا نا. لیکن اگر آپ معاشی سطح پہ سسرال کے خرچے میں پل رہے ہیں، پھر بیگم آپ کو تھپڑ بھی لگائے، آپ کے سر بھی پھوڑ دے، آپ ہیلمٹ پہن کے جاؤ گے، آپ ایک جیکٹ بنوا لو گے، لیکن آپ گھر کے باہر سو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس نہ ناشتے کے پیسے ہیں نہ ڈنر ہے. تو پھر جو مرضی جیسا مرضی سسرال آپ کو چلائے گا، آپ کو چلنا پڑے گا. تو یہی حال ہے. اگر ہم معاشی سطح پہ بدحالی کا مزید شکار اتنا ہو گئے تو پھر ہم پہ ہماری پالیسیاں نہیں چلیں گی، ہم پر دوسروں کی پالیسیاں، وہ تو لڑوا کے ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. ایک بات. دوسری بات ہے سیاسی عدم استحکام. کسی ملک میں جب کوئی پاورفل ریاست نہیں ہوتی تو اس کا بھی بیڑا غرق ہونا شروع. دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو، میں بات کر رہا ہوں پاورفل اسٹیٹ کی، ریاست کی، حکومت کی، کہ حکومت پاورفل ہونی چاہیے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اچھی حکومت ہو یا بری حکومت ہو. اگر آپ کے پاس حکمران سارے نیک اور اچھے ہیں لیکن ایک کی بھی پاورفل گورنمنٹ ہی نہیں آتی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہوگا. کوئی پاورفل ریاست ہی نہیں آ رہی ہے جس کے پاس اختیارات ہوں تو ملک کا کیا ہو جائے گا؟ وہ کچھ سالہ بیٹھ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ کچھ کرے گا ادھر سے دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچے گا. کسی کی کانپیں ٹانگے گی، کسی کی ٹانگیں کانپیں گی. تو اسی میں ملک کی واٹ لگ جائے گی. اس کو کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام.
الحمدللہ، یہ میں الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہمارے ملک میں دبا کے سیاسی عدم استحکام الحمدللہ چل رہا ہے. یعنی ملک کو تباہ کرنے والی جو ہے نا، ریاست کی کا بیڑا غرق کرنے والی یہ دوسری چیز بھی کیا ہے، یہ بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہے. ایسے موقع پہ جو لیڈر، جو واقعی ملک کا سچا لیڈر ہوگا نا، وہ اپنے مفاد کو قربان کر دے گا ریاست کے مفاد میں. وہ کیا کرے گا؟ کیا ریاست کو بچاؤ، اپنا مفاد کیا کرو، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو. لیکن ایسے لیڈر ہمارے کنٹری میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. ریاست کا تو بیڑا غرق ہوگا. ایک آدمی جو نااہل ہے نا، لیکن وہ پاور میں آ جائے، خدا کی قسم پھر بھی ریاست کے بچنے کا امکان ہوتا ہے. ظالم بادشاہ ہر دور میں رہے ہیں. خلافتوں میں حجاج بن یوسف کیا کہوں، نیک مسلمان تھا، لیکن ریاست کیا تھی؟ اسٹیبل تھی. ریاست اسٹیبل تھی، مسلمانی سرحدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو ظالم حاکم ہو، کرپٹ آدمی ہو، لیکن ایک پاورفل ہو، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. وہ گڑبڑ کرے گا، اس کو جا کے سمجھایا جا سکتا ہے بھائی، اس کو ڈرایا جا سکتا ہے، سہ روزے کے لیے تبلیغ میں نکلوایا جا سکتا ہے. پھر بھی غلط کرے گا تو کتنا کر لے گا؟ ملک تو بچا ہوا ہوگا نا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم مسلط ہو جائے نا، بخاری کی حدیث ہے، اگر ہو گیا اور پاور میں آ گیا، حاکم بن گیا، اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت مت کرو.